وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ تبلیغی جماعت آپ کی خدمت میں آئی ہے۔ آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگتے ہیں، دنیا کے کسی مقصد کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اور آپ خود اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کے دین کی باتیں دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری یہ دنیا بہتر ہو جائے، آخرت میں ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ قرآن حکیم اس امت کی تعریف کرتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، آپ بہترین امت ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس منصب پر فائز کیا ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے، اللہ کی نافرمانی سے منع کریں گے، اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کریں گے، شرک سے لوگوں کو سمجھائیں گے، منع کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے اللہ کے بندو، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، آپ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں۔ وہ اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا شہید بندہ ہو، جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اور جو خزانوں کا مالک ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک اللہ پاک ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے آپ سب کو فنا کر دے، لے جائے، دوسری نئی مخلوق وہ پیدا کر سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، سن لو کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں چھڑا سکیں گے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکیں گے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکیں گے۔ تو فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، سن لو کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا، اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ تو محترم بزرگوں، یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج لوگ اللہ کو چھوڑ کر محتاج بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی شاہ عقیق جاتا ہے، کوئی کلندر کی قبر پر جاتا ہے، کوئی بٹائی کی قبر پر جاتا ہے، کوئی عبداللہ شاہ کو پکارتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ فرماتا ہے، سورہ المومن کی آیت ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں رزق دیتا ہوں،
تمہاری کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، کوئی بھی تمہاری مشکلات ہیں، فرمایا ادعونی استجب لکم، رب فرماتا ہے مجھے پکارو، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، میرے سامنے فریاد کرو، میں تمہاری فریاد سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہارے دل کی مراد پورا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا ہے میرے بندو اگر مجھ سے نہیں مانگو گے، تکبر کرو گے، دوسرے دروں پر جاؤ گے، میں تمہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ تو میرے بھائیو، جس رب نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا ہے، سورہ آل عمران میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اے اللہ کے بندو اس اللہ کی قدرت پر غور کرو جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا ہے، مختلف شکلیں اور صورتیں بنائی ہیں۔ وہ رب العالمین جو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، پرورش کرتا ہے، نہ کوئی دھاگا ہوتا ہے، نہ کوئی تعویذ ہوتا ہے، نہ کوئی مزار کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ اللہ پاک ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، پالتا ہے۔ میرے بھائیو، وہ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میرے سامنے فریاد کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری بگڑی بناؤں گا، تمہیں بچے دوں گا، تمہاری مشکلات دور کروں گا۔ تو میرے بھائیو، ایک ایسا گناہ جس کی اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں ہے، وہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ایمان کا اقرار کیا ہے، اب انہیں چاہیے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کریں، ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔ اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ میرے بھائیو، ظلم شرک سے کیا مراد ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، سورہ لقمان ہے، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیو، کسی کو قتل کرنا یہ بھی ظلم ہے، چوری کرنا یہ بھی ظلم ہے، زنا کرنا یہ بھی ظلم ہے، لیکن فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ بندے کو اللہ نے بنایا ہے اور بندہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے محتاج بندوں کو پکارتا ہے، کوئی یا رسول مدد کہتا ہے، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی باول حق بیڑا دھک کہتا ہے، کوئی جو ہے عبد القادر جیلانی بابا کو پکارتا ہے، اس کو غوث الاعظم کہتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا، سورہ الجن ہے، فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، فریاد کرنا، دعا مانگنا یہ اللہ سے کرنا چاہیے، دوسرے کو پکارنا شرک ہے۔ اور یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ النساء ہے، رب العالمین نے فرمایا بے شک اللہ پاک اگر چاہے گا اپنے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ بندہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائے، دوسروں کو محتاجوں کو مدد کے لیے پکارے۔ میرے بھائیو، اس شرک کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم پہلی قوموں کی تباہی بربادی کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام
پہلی گزری ہوئی قوموں کے پاس آئے اور ان سے یہ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے روزہ رکھو، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ میرے بھائیوں فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، یہ سارے بندے ہیں اور وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو میرے بھائیوں جن لوگوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی بات مان لی ان کو اللہ نے اپنے عذاب سے بچایا ہے، ان کی دنیا اچھی ہو گئی، آخرت اچھی ہو گئی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی اللہ نے ان کو عذابوں سے ہلاک کیا، فرعون کو پانی میں غرق کیا، قوم عاد اور سمود کو زلزلہ سے ہوا سے ہلاک کیا۔ میرے بھائیوں آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، کل ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئتی من مالی ولا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری بچی فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے گھر سے جو چاہیے لے جاؤ۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے کیا روکے گا؟ فرمایا میرے گھر سے جو چاہیے لے جاؤ، ولا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا اپنے لیے اے علی اپنے لیے نماز پڑھو، عمل کرو، پردہ کرو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کرو۔ آج دنیا میں نیک عمل کرو گی، کل قیامت میں تمہارے کام آئیں گے، قبر کی تاریک کوٹھڑی میں روشنی کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے خود عمل نہیں کیا تو میں اللہ کا نبی ہوں، میں آپ کو اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں نیک عمل جو ہے اس کی کوشش کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز میں ہم اور آپ ہمارا عقیدہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کھڑا آدمی نماز کو نہیں سنتا ہے، ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں وہ اللہ سنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں مسجد میں یہ مسلمان اللہ سے کہتا ہے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن مسجد کے دروازے سے نکلا کوئی تکلیف آئی، ٹھوکر لگی، پھر کہتا ہے یا علی مدد، یا رسول مدد۔ میرے بھائیوں اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کو پکارتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارتے تھے۔ حدیث میں واقعہ موجود ہے، مکہ سے 1000 کافر آئے، جنگ بدر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان ہیں، کمزور ہیں، بدر کے میدان میں بیٹھ گئے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ میرے بھائیوں سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے کس کو پکارتے تھے؟ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، یہ کافر ہمیں مٹانے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، ان کو فتح نصرت عطا فرمائی اور کافروں کو شکست ہوئی، ذلیل و خوار ہوئے۔ میرے بھائیوں یہ تنظیم، یہ تبلیغی جماعت چاہتی ہے اللہ کی زمین پر ایک اللہ کی بندگی غلامی عام ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام ہو جائے، ہماری شادی، ہمارے خوشی غم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، یہ دنیا اچھی ہو جائے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں قریب نیچے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز کے بعد قرآن و حدیث کا بیان ہوگا، آپ بھائی اللہ کی رضا کے لیے آئیں،
اللہ کے دین کی باتیں سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم.